أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم ذائقہ چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت کا، من بعد اس کے بعد ضراء مستہم ان کو آئی تکلیف یا کوئی پریشانی یا مصیبت، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیتوں کے معاملے میں مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ تدبیر کرنے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تیز ہیں۔ ان رسولنا یکتبون، بے شک ہمارے فرشتے لکھتے جا رہے تھے، ما تمکرون، جو تم مکر کرتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کمزوری کا ذکر فرمایا ہے۔ مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بعض خوبیاں اور بعض کمزوریاں بتائی ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے، جس کا اور بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ جب ہم انسان کو خوشحالی عطا کرتے ہیں اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، اچھا وقت اس پہ لے آتے ہیں، اس کی مصیبت کے بعد، تکلیف کے بعد، بیماری کے بعد جب ہم صحت دے دیتے ہیں، بدحالی کے بعد جب خوشحالی لے آتے ہیں، بیماری کے دوران، مصیبت کے دوران، بدحالی کے دوران انسان بڑی توبہ اللہ کرتا رہتا ہے، بڑے اللہ سے وعدے وعید کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہم پہ رحمت کر دے، تو ہم پہ فضل کر دے، ہمارے حالات یا اللہ اچھے کر دے، میں بڑا نیک بن کے رہوں گا، بڑا نمازی بنوں گا، بڑا پرہیزگار بن جاؤں گا، بڑا قرآن پڑھوں گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیتوں میں مکر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری آیتوں میں مکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تدبیر کرنے میں اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، سب سے بڑھ کے تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور پھر انہی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ ہمارے فرشتے وہ سب کچھ لکھ رہے تھے، جو کچھ تم اپنے زبان سے یا قول و فعل سے کرتے تھے وہ سب کچھ ہمارے فرشتے لکھتے جا رہے تھے۔ اس آیت میں ایک بات تو یہ ہے کہ اذقنا الناس رحمتاً، جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی جو ہے، اچھے حالات اور خوشحالی اور انسان کے حالات کا اس کے موافق ہو جانا، یہ ساری چیزیں کس بات کا نتیجہ ہے؟ اللہ کی رحمت کا۔ خوشحالی آ جانا، صحت مند ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا اولاد عطا کر دینا، اللہ تعالیٰ کا موافق حالات ہو جانے، اللہ نے فرمایا کہ اذقنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہوتی ہے انسان پہ، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ لیکن آگے جب یہ فرمایا کہ جب اسے تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اس کی نسبت اللہ نے کس طرف کی؟ رحمت کی، اچھے حالات کی، خوشحالی کی نسبت اذقنا، وہ تو ہم نے عطا کی۔ اور بیماری، بدحالی، برے حالات بعض جگہ پہ قرآن مجید میں دونوں چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں ساری چیزیں، اچھے حالات بھی اور برے حالات بھی، خوشحالی بھی، بدحالی بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ بعض جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتانا مطلوب تھا، مقصود تھا کہ سارے اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی خوشحالی دیتا ہوں، میں ہی بدحالی دیتا ہوں، میں بیمار کرتا ہوں، میں صحت کرتا ہوں، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں کرتا ہوں سارا کچھ۔ بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کی، اچھے حالات کی اور صحت کی، اولاد کی، ان کی نسبت تو اپنی طرف کی ہے،
لیکن جو بدحالی ہے، برے حالات ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، رنج ہیں، ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، اس لیے کہ وہ چیزیں کیوں آتی ہیں انسان پہ؟ بدحالی، تکلیف، رنج، مصیبت، پریشانیاں یہ آتی ہیں ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے بیشتر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اچھے حالات کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اچھے حالات جو ہیں وہ تو ہم انسان کو دکھاتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، لیکن جو برے حالات ہیں، جو تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ آتی ہیں انسان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، انسان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں۔ اس لیے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پہ اپنی طرف نہیں کی، اور حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا مختلف قوموں کی طرف، سورہ اعراف میں بھی، سورہ ہود میں بھی، سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات ارشاد فرمائے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی ہے کہ جب پیغمبروں نے دعوت دی اپنی قوم کو، اور پیغمبر ایمان جو قومیں تھیں انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے جھٹلایا انبیاء کو، وہ ایمان نہیں لائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ایمان لانے والے تھے اور نبی تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، اور جو انکار کرنے والے تھے، ایمان نہ لانے والے تھے، ان پہ ہمارا عذاب آ گیا۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اختیار فرمایا ہے، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، بچا لیا ہم نے پیغمبر کو بھی، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو بھی جو پیغمبر پہ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ پیغمبروں کو بھی جب پیغمبر بھی جب بچتا ہے اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کے عذاب سے، اللہ وہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ہماری رحمت سے بچا ہے۔ اس لیے خوشحالی ہے، اچھے وقت ہیں، اللہ نے اچھی اولاد دی ہے، پیسہ دیا ہے، صحت دی ہے، اور دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا فضل ہے، یا اللہ تیری رحمت ہے، یا اللہ تو نے مہربانی کی ہے۔ اللہ کی رحمت کو، اللہ کے فضل کو بھولنا نہیں چاہیے۔ البتہ جو برے حالات ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، وہ آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے کہ یہ تکلیف اور مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے آئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی، جب مصیبت آئی، پریشانی آنے کے بعد ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نواز دیا، اپنی رحمت سے ہم نے ان کے حالات بدل دیے، اپنی رحمت سے ہم نے ان کے حالات اچھے کر دیے۔ تو انسانی کمزوری کیا ہے، یا جو مشرک کا یا کافر کا معاملہ کیا ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، وہ ہمارے احکام میں رد و بدل کرنا شروع کر دیتا ہے، مکر کرنے شروع کر دیتا ہے، چالاکیاں شروع کر دیتا ہے کرنی۔ چالاکی کیا ہے، مکر کیا ہے؟ مکر یہ ہے کہ جب مصیبت تھی اس وقت کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا، یا اللہ تو مصیبت دور کر دے، یا اللہ تو اپنا فضل کر دے، یا اللہ تو اولاد دے دے۔ جب اللہ نے مصیبت دور کر دی، جب اللہ نے پریشانی دور کر دی، جب اللہ نے اولاد دے دی، تو پھر چڑھاوے کس کے نام کے شروع ہو گئے؟ پیروں کے نام کے۔ نظر نیاز کس کے نام کی شروع ہو گئی؟ خانقاہوں کی اور درباروں کی۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ چلاکیاں کرتا ہے میرے ساتھ یہ انسان، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، مصیبت میں مجھے یاد کرتا ہے، اور جب خوشحالی آ جاتی ہے تو پھر میں بھول جاتا ہوں، پھر میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے چالاکی انسان کی۔ پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر یہی کہتا ہے جی فلاں ڈیری پہ میں نے چڑھاوا چڑھایا تھا تو بچہ ملا ہے، پھر اللہ یاد نہیں رہتا، پھر وہ بچہ پیراں بخش ہو جاتا ہے، یہ بچہ پیراں نے دیتا ہے، پیراں دیتا ہو گیا، پیراں بخش ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ چالاکیاں کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تدبیر کرنے میں
میں تم سے بہت آگے ہوں، اللہ کی تدبیر سے کوئی بڑھ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تدبیر کا ذکر فرمایا ہے یہاں پہ جس سے انسان غافل ہے. وہ تدبیر کیا ہے؟ وہ تدبیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. یہ جو مکاریاں تم کر رہے ہو میرے ساتھ، یہ جو چالاکیاں تم کر رہے ہو میرے ساتھ، ان رسولنا یکتبون، وہ سارے کے سارے میرے رسول، میرے فرشتے لکھتے جا رہے ہیں. تمہیں نظر نہیں آتے، تم غافل ہو ان سے. تمہیں یاد نہیں رہتا کہ ہم اپنی زبان سے جو کلمہ نکال رہے ہیں، جو بات نکال رہے ہیں، یہ بات اور یہ کلمہ جو ہے لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن جا کے ہمیں اللہ کے حضور جواب دہی کرنی پڑے گی کہ جو ہم نے زبان سے بات نکالی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ ان کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، اس کا بھی حال یہی تھا. جب تکلیف آتی، مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ، اللہ سے دعا کر، اللہ یہ مصیبت ہماری ٹال دے. اور ساتھ ہی کہتے کہ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، بما عہد عندک، اے موسیٰ جو تجھے مقام اور مرتبہ حاصل ہے اللہ کے ہاں، اس وجہ سے تو ہمارے لیے دعا کر رہے. دعا تیری اللہ قبول کرتا ہے، تو اللہ کا مقرب ہے. ہماری یہ تکلیف چلے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، بس ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے مختلف تکلیفوں میں مبتلا کیا، مختلف مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے دوچار کیا انہیں. فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھی بھیجا، بل جرادا، ٹڈی کا عذاب بھی بھیجا، بل کمالا، جوؤں کا عذاب بھی بھیجا، بل ضفادع، مینڈکوں کا عذاب بھی بھیجا، بددما، خون کا عذاب بھی بھیجا. اور یہ سارے عذاب ایسے تھے جب عذاب آتا، جس چیز کا بھی عذاب آتا اس سے جان چھڑانا چاہتے لیکن کسی طرح بھی جان نہ چھڑا سکتے. پینے کے لیے پانی پکڑا ہے تو اس میں مینڈک آ گیا، کھانا رکھا ہے کھانے میں مینڈک آ گیا، بستر پہ بیٹھے بستر پہ مینڈک آ گیا. مینڈکوں کا عذاب ہے تو ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہے. جوؤں کا عذاب ہے تو ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں ہیں. اور خون کا عذاب جو ہے وہ اس طرح کا تھا کہ پانی لیا گلاس میں پینے کے لیے وہ خون بن گیا، کھانے کے لیے سالن رکھا ہے وہ خون بن گیا. فرمایا کہ ہم نے ان پہ جوؤں کا، ٹڈیوں کا، مینڈکوں کا، خون کا عذاب بھیجا. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. سارے عذاب آنے پہ یہی کہتے کہ موسیٰ یہ دعا کر ہمارے لیے، اللہ عذاب دور کر دے ہمارا. یہ ہے وہ مکر جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ انسان میرے ساتھ مکر کرتا ہے، چال بازیاں کرتا ہے. جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو مجھے پکارتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ تو دور کر دے، یا اللہ تیرا شکر گزار بن کے رہیں گے، یا اللہ تیری بندگی کریں گے، تیرے نام کا نظر نیاز دیں گے. لیکن جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے، بس تکبروا، پھر اکڑ میں آ جاتا ہے، پھر تکبر کرنے لگتا ہے. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ واقعی مجرم تھی. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، ان کا طرز عمل ایسا تھا بنی اسرائیل کا، جب بھی ان پہ عذاب آتا قالوا، وہ کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگ، بما عہد عندک، اس منصب کی بنا پہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب دور ہو گیا، اگر یہ تکلیف دور ہو گئی، لنؤمنن لک، ہم ضرور تجھ پہ ایمان لے آئیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز، لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جب بھی ہم ان سے عذاب دور کر دیتے، ان کی تکلیف اور ان کا رنج دور کر دیتے، الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر وہ اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاتے، اپنے وعدے سے پھر مکر جاتے. بار بار اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا، اللہ کی پکڑ بھی آتی،
بار بار وعدے بھی کرتے کہ اے موسیٰ دعا کر دے، اگر تکلیف دور ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں عذاب دور کر دیتا، جب پریشانی دور کر دیتا تو پھر وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے۔ یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی کہ جب انسان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، خوشحالی لے آتے ہیں، تکلیف کے بعد، مصیبتوں کے بعد، تو پھر ہمارے ساتھ چالاکیاں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ سورہ کاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری تدبیروں میں سے، انسان کو پکڑنے کی تدبیروں میں سے جن سے انسان غافل ہے، ایک تدبیر یہ ہے کہ ہمارے فرشتے ہر وقت اس کی باتیں لکھ رہے ہیں، اس کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ سورہ کاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو ہمارے حاضر باش جو نگران ہیں، اس کے پاس موجود محافظ ہیں، بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں اس کی بات لکھنے کے لیے۔ اور آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جو باتیں ہم اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں دوسروں کے بارے میں، بہت بڑی بڑی باتیں نکال دیتے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بیتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اپنے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہوتے، دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن جو بھی زبان سے نکالتے ہیں وہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم نے فلاں کو کافر کہا تھا، ثابت کرو یہ کافر ہے۔ تم نے فلاں کو مشرک کہا تھا، ثابت کرو یہ مشرک ہے۔ تم نے فلاں کو خائن کہا تھا، ظالم کہا تھا، زانی کہا تھا، شرابی کہا تھا، تم ثابت کرو کہ یہ واقعی زانی اور شرابی ہے۔ جو بات ہم زبان سے نکالتے ہیں فرشتے اسی لیے لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں وہ ساری باتیں اللہ کے حضور ان کی جواب دینا پڑے گا، اور وہ ثابت کرنی پڑے گی کہ ہاں واقعی جو میں نے بات کہی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، بات وہی ہے، ایسا شیطان نے ہمیں چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، جو گزر چکے ان کی ہمیں فکر زیادہ ہے۔ یزید کو گالیاں نکالنے والے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالنے والے، صحابہ کرام کو گالیاں نکالنے والے اور انہیں مرتد کہنے والے آج بھی بدبخت لوگ موجود ہیں۔ جو کچھ وہ اپنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان باندھنے والے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باندھا گیا تھا، آج بھی وہی بہتان باندھنے والے موجود ہیں۔ قیامت سے ان سب کو یہ باتیں ثابت کرنی پڑیں گی۔ لکھنے والوں نے ساتھ ساتھ لکھا ہے جو کچھ بکواس کرتے ہیں وہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ قیامت جب آئے گی تو ہم لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کر دیں گے اور ان سب کو اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ جتنے بھی مخلوق ہوگی پہلے دن سے لے کر آخر دن تک ساری کی ساری اپنی قبروں سے اٹھائے گی، اللہ کے حضور جمع ہو جائے گی۔ وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور ساری مخلوق صف در صف اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی جائے گی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم انہیں بتائیں گے، ہم ان لوگوں کو جتلائیں گے کہ ہم نے آج تمہیں اسی طرح پیدا کر کے اکٹھا کر دیا، تم لوگ ہماری خدمت میں آج اسی طرح حاضر ہو گئے۔ اسی طرح سے مراد کیا ہے؟ جس طرح تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ننگے تھے، تمہارے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، بے ختنہ تھے، تم ننگے پاؤں تھے، ننگے بدن تھے، بالکل آج تم قبر سے اٹھ کے ننگے بدن آ گئے ہمارے پاس، ننگے پاؤں آ گئے ہمارے پاس، بے ختنہ آ گئے ہمارے پاس۔ اور فرمایا کہ جس طرح پہلے اولا مرت، جس طرح پہلے دن ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا ماں کے پیٹ سے، اسی طرح دوبارہ ہم نے تمہیں پیدا کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، حالانکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ ہم کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ قیامت ایسے ہی ہے، یہ لوگوں کے خیالی پلاؤ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا تو خیال یہی تھا کہ دوبارہ کبھی پیدا نہیں کیے جائیں گے، لیکن ہم نے تمہیں اس طرح پیدا کر لیا جس طرح تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ آگے فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔
فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اور وہ نامہ اعمال جو فرشتوں نے تیار کیا ہوگا، جب وہ مجرم لوگ دیکھیں گے اپنے سامنے، مشفقین، ان کے رنگ پیلے پڑ جائیں گے، خوف سے، ڈر کی وجہ سے ان کے رنگ پیلے پڑ جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس میں تو جو میں نے سانس لیا تھا اونچی آواز سے، وہ سانس بھی لکھا ہوا ہے۔ انسان کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے؟ اس دنیا میں تو دبئی بھاگ جاؤ، امریکہ بھاگ جاؤ، فلاں جگہ بھاگ جاؤ، فلاں سے سفارش کرا لو، فلاں سے سفارش کرا لو، اور کلین چٹ لے لو حکومت سے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی بھاگ نہیں سکے گا، نامہ اعمال سامنے رکھا ہوگا۔ جو بھی کرپشن کی ہے، جو برائی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بالکل قرآن کے آیتوں کے مطابق ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو گالی دی ہے، گالی یہاں معاف کرا لو۔ کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو یہاں معاف کرا لو۔ وہ تھپڑ بھی لکھا ہوگا نامہ اعمال میں، وہ گالی بھی لکھی ہوگی نامہ اعمال میں۔ فرمایا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ جو کچھ میں نے کیا تھا اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک، ہائے افسوس کہ وہ سارے کا سارا یہاں موجود ہے۔ الا احصاها، ان سارے میرے چھوٹے بڑے اعمال کو شمار کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو بھی انہوں نے اعمال دنیا میں کیے ہوں گے ان سب اعمال کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا لیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس معاملے میں تیرا رب کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ وہ تدبیر ہے جس سے انسان دنیا میں غافل ہے، اکثریت غافل ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ گھر کے اندر تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنی بیوی کو میں گالیاں دوں یا تھپڑ ماروں یا ظلم کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ اپنی اولاد پہ ظلم کروں، جاءہم الموج من کل مکان، ہوا بھی مخالف ہو گئی اور سمندر کی موجیں جو ہیں وہ بھی الٹ گئیں۔ اللہ کی ذات ہے، جب اللہ چاہے کر دے، جیسے اللہ چاہے کر دے۔ گاڑی کو ٹھیک کرا کے اکڑ نہ جائیں کہ گاڑی بالکل ٹھیک ہے، نئی گاڑی نکلوا کے لایا ہوں 0 میٹر۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے ویسے ہی پلٹ دے۔ اور انسان کو یہ دھوکہ ہے، یہ تو انسان کو عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یقین آ جاتا ہے، انسان نہ بھی مانے تو۔ عمر 70 سال ہو گئی، 72 سال ہو گئی، اچھا جی اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، سنائی نہیں دیتا مجھے، یاداشت کمزور ہو گئی ہے، کباب وہ نہیں رہے جی، چل نہیں سکتا۔ اگر یہ چیزیں میری تھیں تو میں تو نہیں چاہتا میری آنکھیں کمزور ہوں۔ اگر یہ کان میرے تھے میں تو نہیں چاہتا میں ڈورا بن جاؤں۔ اگر یہ دماغ میرا تھا میں تو نہیں چاہتا میری یاداشت کمزور ہو جائے اور بچے مجھے مذاق کرے، بڈھا ہو گیا، بابا کو یاد ہی نہیں رہا، پیسے تو فلاں جگہ خود ہی رکھے تھے، اب پوچھ رہا ہے کہاں رکھے ہوئے پیسے۔ یہ بازو اگر میرا ہوتا فالج نہ گرتا اس پہ۔ ہم اندھے ہیں، ہم بیوقوف ہیں، یہ وہ چالیں ہیں جو اللہ فرماتا ہے میں بھی چالیں چل رہا ہوں، تم اپنی چالیں چلتے رہو، میں اپنی چالیں چلتا ہوں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بازو، اور یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا نا، قیامت کے دن جب یہ ہاتھ اور پاؤں اور بازو اور زبان اور یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو انسان کے خلاف جب فیصلہ اللہ کر دیں گے تو انسان اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کے اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے یہ بات کہے گا، بیوقوفو میں تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ لیکن انسان احمق ہے، سمجھتا نہیں
یہ بازو اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ دل دماغ، یہ میرے تو نہیں، یہ تو اللہ کے ہیں. یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، یہ میرا حکم نہیں مان رہے، یہ اللہ کا حکم مان رہے ہیں. اگر یہ میرا ہاتھ کام کر رہا ہے تو اس اکڑ میں نہ رہیں کہ میرا ہاتھ کام کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے. اگر میری ٹانگیں آج کام کر رہی ہیں تو اکڑ میں نہ رہیں کہ یہ میری بات مان کے کام کر رہی ہیں، یہ تو اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں. اگر میری آنکھیں کام کر رہی ہیں، میرے کان اور میری زبان، جب اللہ زبان چاہے گا پکڑ لے، اچھا یہ زبان اب بولتی نہیں ہے، لکنت آ گئی ہے زبان میں. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہونے لگے، فالج ہو گیا تھا انہیں، زبان بولتی نہیں تھی، زبان چلتی نہیں تھی. کہنے لگے کہ لوگوں نے اللہ کو دکھا دیا کہ وہ بخاری جو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک لوگوں کو بٹھائے رکھتا تھا، لوگوں پہ جادو کر دیتا تھا. جس اللہ نے اس زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، اس اللہ نے آج بولنے کی طاقت چھین لی ہے. فرمایا کہ وجاءہم الموج من کل مکان، ہوا بھی مخالف ہو گئی، سمندر کی موجیں بھی مخالف ہو گئیں. پہلے سمندر کی موجیں بھی موافق تھیں اور ہوا بھی موافق تھی، لیکن اللہ کو بھولے ہوئے تھے. جب حالات موافق ہوتے ہیں، پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے نہیں جی نہیں یہ تو میرا ہے، ساری زندگی ایسے ہی رہے گا. ولید بن مغیرہ وغیرہ بھی یہی کہتے تھے کہ دنیا میں ہمیں اللہ نے اولاد دی ہے، مال دیا ہے، سرداریاں دی ہیں، اگر موت آ گئی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو ہمیں وہاں بھی یہ کچھ دیا جائے گا، وہاں بھی ہمیں دولت دی جائے گی، وہاں بھی سرداری ملے گی ہمیں، وہاں بھی ہماری اولادیں ہوں گی. دھوکہ ہے انسان کو. دنیا میں ہم میں سے بھی اکثریت کو یہ دھوکہ ہے، اکثریت کو بلکہ سبوں کو یہ، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی دھوکے میں ضرور ہی مبتلا ہے. فرمایا کہ جب موجیں موافق تھیں، ہوا موافق تھی، تو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اللہ سے غافل تھے، فارغ ہوں، من موجوں میں لگے ہوئے تھے، عیاشیوں میں پڑے ہوئے تھے، رنگینیوں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ یاد نہیں تھا. فرمایا کہ جب ہوا بھی مخالف ہو گئی، موجیں بھی مخالف ہو گئیں، وظنوا، اور سواریوں کو یہ یقین ہو گیا، انم احیط بہم، اب تو کشتی جو ہے وہ طوفان میں گھر گئی، جہاز جو ہے وہ طوفان میں گھر گیا ہے، ہوا بھی طوفان آ گیا، ہوا کا بھی، سمندر کی موجیں بھی مخالف ہو گئیں. اب تو موت جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی، اب تو بچ نہیں سکتے اس طوفان سے. احیط بہم، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ یاد آتا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب موت سامنے آ جاتی ہے تو پھر پکارنے لگتے ہیں کس کو؟ خالص اللہ کو. خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے. لات بھول جاتا ہے، عزا بھول جاتا ہے، حبل بھول جاتا ہے، سارے بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ یاد رہتا ہے کہ یا اللہ اب تو ہی ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے عقیدے کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں، اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر لیتے ہیں جب موت سامنے آ جاتی ہے. اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ توحید کے معاملے میں قیامت کے دن بہانہ بازی نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. توحید کے معاملے میں کوئی رخصت نہیں دی جائے گی کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا، میں نے پڑھا نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں، انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے موت آتی ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے.
ایک اللہ کو یاد کرتا ہے. اور اس کی مثال بھی بعض لوگوں نے دی کہ انسان پرندے پالتا ہے، ان کو اپنی زبان سکھاتا ہے، میاں مٹھو چوری کھانیاں، میاں مٹھو چوری کھانیاں. 10 سال 15 سال 20 سال میاں مٹھو کو پڑھاتے رہے آپ، میاں مٹھو چوری کھانیاں، میاں مٹھو چوری کھانیاں. وہ پڑھ جائے گا، ٹیں ٹیں کرے گا، اور جب وہ آپ اس سے بات کریں گے تو یہی کہے گا میاں مٹھو چوری کھانیاں. جو کچھ آپ سکھائیں گے سیکھ جائے گا. لیکن جب بلی آ کے گلے سے پکڑے گی تو پھر کیا کہے گی؟ پھر زبان سے ٹیں ٹیں نکلے گی جو اس کی فطرت میں ہے. پھر وہ جو سکھائی ہوئی باتیں ہیں وہ بھول جائے گا، میاں مٹھو بھول جائے گا. پھر اس کی زبان سے جو اس کی فطرت میں ہے، جو اللہ نے اس کو سکھایا تھا، ٹیں ٹیں وہی زبان سے نکلے گا. بالکل یہی بات توحید کی ہے. جب مصیبت آتی ہے، موت سامنے آتی ہے، تو جو چیز اللہ نے فطرت میں رکھی ہے توحید، اس کا اظہار ہوگا زبان سے کہ یا اللہ یہاں سے بچانے والا تو ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ. اس مصیبت میں انسان یہ وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے؟ اگر یا اللہ تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی، اس طوفان سے یا اللہ تو نے ہمیں نجات دے دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. یا اللہ ہم تیرے ہی شکر گزار بن کے رہیں گے، تیرے نام کی نظر نیاز دیں گے، تیرے نام کا چڑھاوا چڑھائیں گے، تیری نمازیں پڑھیں گے، تیرے نام کا صدقہ خیرات کریں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. یا اللہ تیرے شکر گزار بن کے رہیں گے، بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، بڑے صالح بن کے رہیں گے. انسان اللہ سے وعدے کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ. اللہ سن لیتا ہے دعائیں. اللہ نے تو فرمایا نا کہ جب بھی مجھے پکارو گے، قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا. اور دعا اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف نیکوں کا اللہ نہیں ہے، گناہ گاروں کا بھی اللہ ہے. یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اور اولیاء اللہ کی تو دعائیں اللہ سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا. یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ سب کی سنتا ہے. سارے بندے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جیسے ہیں. اللہ نے سب سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. یہ وعدہ اولیاء اللہ سے نہیں ہے، یہ ساری مخلوق سے وعدہ ہے کہ جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا سنوں گا. اللہ یہی فرماتے ہیں جب طوفان میں گھر جاتے ہیں، اللہ سے غافل تھے، اپنی رنگینیوں میں مشغول تھے، مصیبت آ گئی، موجیں آ گئیں، بعد مخالف آ گئی، تو پھر بھی انہوں نے جب اللہ کو پکار لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا. دعا سن لی اللہ نے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک کا یا کافر کا یا منافق کا معاملہ یہ ہے فلما انجاہم، جب اللہ نے ان کو نجات دے دی اس مصیبت سے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر انہوں نے بغاوت کرنی شروع کر دی حق کے برعکس. حق تو یہ تھا جس سے وعدہ وعید کیا ہے وہ وعدے وعید پورے کریں، حق تو یہ تھا. لیکن حق کے برعکس انہوں نے بغاوت شروع کر دی. اللہ کے سرکش بن گئے، اللہ کے باغی بن گئے. اللہ کے باغی بننے سے مراد یہ ہے کہ جیسا شرک پہلے کر رہے تھے ویسا ہی شرک کر رہے تھے. حج پہ آ کے بیمار ہو گیا آدمی، اور یہاں آنے کے بعد بیماری دور کرنے کے لیے، صحت مانگنے کے لیے یہاں سے ٹیلی فون کیا لاہور میں، داتا صاحب کے دربار پہ جا کے قربانی دو، بیمار ہو گیا ہوں، دعا کرتا ہوں یہاں بھی، لیکن قربانی کے دو داتا کے دربار پہ تاکہ مجھے اللہ سے دے دے. کتنا دھوکہ اور کتنا فریب لگایا ہوا ہے شیطان نے. قربانی داتا کے نام کی دو، لیکن کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. لیکن حضرت صاحب کی معرفت کرے گا اللہ، بزرگوں کی معرفت کرتا ہے، واسطے سے کرتا ہے اللہ.
واسطے کے بغیر نہیں، قربانی دو حضرت صاحب کے نام کی، چڑھاوا چڑھاؤ پیر صاحب کے نام کا، تب اللہ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو ساری باتیں فرمائی ہیں کہ جن کی کشتی طوفان میں گر گئی تھی، انہوں نے کون سا چڑھاوا چڑھایا یا کون سا واسطہ ڈالا انہوں نے، وہاں تو یہی کہا یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں بچانے والا، یا اللہ تو اگر بچا لے تو بڑے ہم نیک بن کے پرہیزگار بن کے رہیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک کا تو کام یہ ہے کہ جب ہم نجات دے دیتے ہیں تو کہتا یہ ہے جی نہیں فلاں پیر صاحب سے میں نے دعا کروائی تھی۔ کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن واسطہ پیر صاحب کا ہے، دیتا تو اللہ ہے، بچاتا تو واقعی اللہ ہے، لیکن بچاتا ان کے واسطے سے ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور یہ بات آپ یہاں پہ دیکھیے، اس زمانے کے جو مشرک تھے ان میں کم از کم اتنی عقل تھی کہ جب مصیبت آ جاتی تھی، تکلیف آ جاتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے کہ یا اللہ اس مصیبت سے، اس طوفان سے نجات دلانے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان مشرکوں کو اتنی سمجھ آ جاتی تھی۔ اللہ معاف کرے، ہمارے زمانے کے مشرک اس سے اتنے بدتر مشرک ہیں، اتنی مت ماری ہوئی، عقل ماری ہوئی ہے کہ مصیبت کے وقت بھی جو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے وہ نہیں بھولتا۔ مصیبت کے وقت بھی دعا تو اللہ سے کریں گے لیکن چڑھاوا داتا کے دربار پہ ضرور چڑھاؤ، اس لیے کہ داتا کے دربار پہ چڑھاوا چڑھائیں گے تو اللہ سنے گا، ورنہ نہیں سنے گا۔ اس لیے کہ یہ جو مشرک ہیں ہمارے زمانے کے، ان کو تو تعلیم یہ دی گئی ہے تصور شیخ کی۔ جب تک تصور شیخ پہ عمل نہیں کرو گے، جب تک تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تصور شیخ یہ ہے، نماز پڑھو تو تمہارے ذہن میں اپنے پیر کا تصور آنا چاہیے۔ جب تم تنہا ہو یا لوگوں میں ہو یا کہیں بھی ہو تو تمہارے ذہن میں تصور یہ رہنا چاہیے کہ میرا پیر مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پیر میرے حالات سے واقف ہے۔ جب میں اپنے پیر کو پکاروں گا تو میرا پیر میری مدد کو آئے گا۔ یہ ہے تصور شیخ، اس کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے مختلف مراحل بتائے جاتے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ ہے تصور شیخ میں اتنا پکا ہو جائے بندہ، تصور شیخ میں اتنا پکا ہو جائے، ہر وقت انسان کے ذہن میں اپنے پیر کی تصویر رہنی چاہیے۔ اس کیفیت کو یہ صوفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فنافی شیخ ہو گیا، فنافی شیخ۔ اور فنافی شیخ کے بعد اگلا مرتبہ جو ہے وہ فنافی الرسول کا ہے، اور اس سے اگلا مرتبہ جو ہے وہ فنافی اللہ کا ہے کہ بندہ ہی اللہ بن گیا، انا الحق، میں ہی اللہ ہوں، فنافی اللہ ہو گیا۔ یہ تصور شیخ کا جو تعلیم ہے یا عقیدہ ہے، یہ انسان کو بدترین مشرک بنا دیتا ہے۔ اب یہ جو ان کے معتقد لوگ ہیں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ واقعی یہ باتیں معین الدین چشتی نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی، فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی، لیکن جو لوگ ان کے معتقد ہیں، ان کو ماننے والے، انہوں نے یہ لکھا ہے فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ میرے پیر کی شکل میں آیا تو میں اللہ کی زیارت کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ میرے پیر کی شکل میں اللہ اگر آیا تو پھر میں اپنے اللہ کی زیارت کروں گا، اگر میرے پیر کی شکل میں نہیں آئے گا تو میں منہ موڑ لوں گا اللہ کی طرف سے۔ یہی بات معین الدین چشتی کے بارے میں لکھی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ ان کے نام منسوب کی گئی ہیں۔ ہم تو ان لوگوں کو ایسی غلطیوں سے مبرہ سمجھتے ہیں، ہمارا حسن ظن ہے یہ۔ ان لوگوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ متقی لوگ تھے، وہ نیک لوگ تھے اور ان کبیرہ گناہوں سے پاک تھے، وہ ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ جو ان کے معتقد ہیں، جنہوں نے یہ تصور شیخ کی تعلیم دے رکھی ہے، ان لوگوں نے یہ لکھا ہے ان لوگوں کے نام سے کہ معین الدین چشتی نے یہ بات لکھی، انہوں نے یہ بات کہی کہ قیامت کے دن میں اللہ کی زیارت تب کروں گا اگر اللہ میرے پیر کی شکل میں آیا تو۔ یہ ہے گمراہی کی
وہ گمراہی جو ان مشرکوں میں نہیں تھی. ان مشرکوں کو جب مصیبت آتی تھی اللہ یاد آ جاتا تھا. ہمارے زمانے کے مشرکوں کو اللہ یاد اس لیے نہیں آتا کہ تصور شیخ کی تعلیم ہی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت بھی اپنے شیخ کا تصور کرنا، اس کو نہ بھولنا. اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ہو، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تمہاری سرکشی ہے، وعدہ خلافی ہے، اللہ سے پہلے وعدے وعید کر لیے، جب مصیبت دور ہو گئی تو وعدے سے پھر گئے، وعدہ خلافی کی. یہ جو تمہاری وعدہ خلافیاں ہیں، تمہاری نافرمانیاں ہیں، اس کا نقصان اللہ کو تو کوئی نہیں ہے. اس کا وبال اور اس کا گناہ تمہاری ذات پہ آئے گا. اس کی سزا تمہیں ہی ملے گی، اس کی پکڑ تمہیں ہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ارشاد فرما دی، اور اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انکا غنی حمید. اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے. اللہ ہی کوئی تعریف کرے نہ کرے، اللہ کی ذات حمید ہے، وہ محتاج نہیں ہے تعریف کا. اللہ کو کوئی غنی مانے یا نہ مانے، اللہ کی ذات غنی ہے، اللہ کی ذات بے پرواہ ہے، کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہے اللہ. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اللہ یہ فرماتا ہے اگر تمہاری ساری کی ساری مخلوق روز ازل سے لے کر روز ابد تک، انسان بھی اور جنات بھی، سارے کے سارے اتنے پرہیزگار بن جائیں، اتنے متقی بن جائیں جتنا کوئی انسان زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرے ہوئے. اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا اس سے. اللہ بے پرواہ ہے تمہاری نیکیوں سے، اللہ بے پرواہ ہے تمہارے تقووں سے، اللہ بے پرواہ ہے تمہارے نمازوں سے اور تمہارے حج سے، اللہ بے پرواہ ہے تمہارے قرآن سے اور تمہارے صدقے خیرات سے. جو کرتا ہے وہ کرے. اور فرمایا کہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ روز ازل سے لے کر روز ابد تک جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، اگر وہ سارے کے سارے اللہ کے نافرمان بن جائیں، اتنے گناہ گار بن جائیں، فاسق اور فاجر بن جائیں، جتنا کوئی انسان زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، تب بھی اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر کی کمی نہیں کر سکو گے. اللہ کی حکومت میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اقتدار میں، اللہ کے اختیار میں ہماری نیکیوں سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ہماری بغاوت سے، ہماری سرکشی سے، ہماری نافرمانیوں سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. فرمایا جو گناہ تم کرو گے، جو وعدہ خلافیاں کرو گے اللہ سے جو بغاوت اور سرکشی کرو گے، اس کا وبال تمہارے اوپر ہی آئے گا. اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آئے گی، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا اس سے. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت اور تمہاری سرکشی کی سزا تمہیں ہی ملے گی. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی کرو گے اس نیکی کا اجر بھی تمہیں ہی ملے گا، اور جو گناہ کرو گے اس گناہ کی سزا بھی تمہیں ہی ملے گی. اللہ